السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی جو میری ویڈیوز تھے اس میں نے فیمیلز لڑکی بچیوں کے کریئر گائیڈنس، ان کی تعلیمی سفر میں کن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے، لحاظ رکھا جانا چاہیے، مردوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے کریئر کے اور جاب کے اپارچونیٹیز میں اسلامی شریعت کی روشنی میں کیا فروق ہیں، کیا ڈفرینسز ہیں، اس کو میں نے بتایا تھا۔ اب اس کا ایک ایڈیشنل پارٹ یہ رہ جاتا ہے کہ بھائی جاب کا کیا، پھر چلو بھائی کسی لڑکی نے ان کنڈیشنز اور شروط کے ساتھ پڑھا، تعلیم حاصل کیا اور حاصل کرنا بھی چاہیے، تو جاب بھی تو اس کو کرنا ہے۔ اگر جاب کرنا اگر چاہیے تو اس کے کیا ہے، یہ آج کا ویڈیو کا موضوع ہے، جس کو آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ میں اس بات کا دعویٰ بالکل نہیں کرتا ہوں کہ اس میں ساری تعلیمات اور سارے باریکیاں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ 10 منٹ کے ویڈیو میں اکثر باتیں جو کافی ہیں، باقی آپ اپنے ریجنل علماء سے آپ اس کا جواب لے سکتے ہیں، اپنے پرسنل پرابلمس کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، آپ اس بات کو جان لیں، اس بات پر خوشی کا اظہار کریں، شریعت اسلامیہ میں عورت کا عمل جائز ہے، مباح ہے، پرمیشبل ہے، ایون کبھی کبھی مندوب اور مستحب بھی ہے، یعنی ریکمینڈیبل بھی ہے، یعنی کہ کچھ خاص حالات میں، لیکن بیسیکلی جائز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو تجارت کے جو بھی طریقے بتلائے ہیں یا اس کے اوپر جو ابھارا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت اور بزنس کو جائز کیا، حلال کیا، اور انٹرسٹ کو حرام کیا۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے، باطل طریقے سے خرچ مت کرو، ٹرانزیکشن مت کرو، ڈیل مت کرو، استعمال مت کرو۔ یہ بھی مردوں اور عورت کے لیے۔ یہ چیز آپ کو میں بیسیکلی بات بتا کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو یقیناً ایک بچی تعلیم یافتہ بن سکتی ہے، ایجوکیٹڈ بن سکتی ہے، اور وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا بزنس مین ہو، بزنس وومن ہو وغیرہ بن سکتی ہے، لیکن اس کے بیسک کچھ کنڈیشنز ہیں، اور ایک کنڈیشنز عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی صرف دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ یہ کنڈیشن عورت سے جو دوسرے جو بڑے بڑے رسپانسبلٹیز ہیں، گھر، خاندان اور گھر کی خوشیاں، فیملی جو چلانا، فیملیز کا مستقبل جس کی بنیاد پر دنیا میں امن اور سکون باقی رہ سکتا ہے، یہ ساری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشن دیے گئے ہیں۔ کنڈیشنز پہ میں آنے سے پہلے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ نے عورت ذات پر خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں دیا ہے، کیونکہ بھائی آدمی کماتا ہی ہے خرچ کرنے کے لیے نا۔ مین جو نیڈ ہے، جو اس کو بوسٹ کرتا ہے، جو اس کو پش کرتا ہے گھر کے باہر، جا کما، محنت کر، یہ کیوں؟ خرچہ کرنا ہے بھائی، بچے بھوکے رہیں گے، ننگے رہیں گے، ان ایجوکیٹڈ رہیں گے، بھائی یہ جو رسپانسبلٹی ہے نا، میری بہن، میری بچی، میری ماں، میری بیٹی، امت کی بیٹیوں پر یہ نہیں ہے، اوکے۔ اور دوسری بات یہ ہے، عورت کو اس کے بدلے جو ذمہ داری جو دی گئی ہے نا، وہ عورت کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں آتا ہوں کنڈیشنز پر۔ کنڈیشن سب کو معلوم ہے، کوئی بڑی نئی چیز میں بتایا نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں باریکی سے جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ اپنے مارکیٹ میں رہے، چاہے وہ غیر محرم کے ساتھ میں رہے۔ غیر محرم چاہے وہ چاچا کا بیٹا ہو، چاہے ماموں کا بیٹا ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے پردہ اپنی زینت کا، اپنی بیوٹی کا، اپنے کپڑوں سے ہونے والی بیوٹی، کوئی میں اس لیے کپڑوں کا بول رہا ہوں، کچھ ہماری بچیاں ایسی ہیں جو اچھا کپڑا پہن کے جاتی ہیں، بھائی اٹ از یور بیوٹی، اٹ از ناٹ یور کور، یہ آپ کا کور نہیں ہے، یہ آپ کو کور نہیں کر رہا، یہ عورہ آپ کا اس میں اور بھی اٹریکٹیو دکھتی ہیں آپ،
اوکے، تو پردہ جو حجاب یا جو جلباب کا جو ذکر آیا ہے، سو یہ اس کی جو ہے نا پابندی بہت ضروری ہے، اور جس کے ذریعے سے اس کی عزت اور اس کی عفت، اس کی چسٹی باقی رہتی ہے۔ دوسرا، غیر محرم مردوں کے ساتھ اس کا منگلنگ نہ ہو، اختلاط نہ ہو، خاص کر کے پرائیویسی نہ ہو۔ کوئی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پر بے پردگی نہیں کر رہے آپ، اوکے، لیکن ایک ہی آفس میں بیٹھ رہے ہیں، ایک ہی کیبن میں بیٹھ رہے ہیں، انہی کے بیچ سے آپ کو پتلی گلی سے نکلنا ہے، آنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کبھی ان سے ہنس کے بات کرنا، کبھی مذاق سے بات کرنا، کبھی گزرتے ہوئے اپنے ہاتھ اور بازو کا لگ جانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ایسا سچویشن اسلام کی نظر میں یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ بڑے بڑے خراب نتائج پیدا کرنے والا ہے۔ تیسری جو کنڈیشن یہ ہے کہ اگر بچے شادی شدہ نہیں ہیں، ان میریڈ ہے، تو اس کو اپنے باپ سے، یا باپ اگر نہیں ہے تو بھائی سے اس کو اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری میں وہ رہنا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پالے پوسے شادی کر کے دے۔ لیکن اگر وہ گھر کے باہر کسی خاص کام کے لیے جا رہی ہے تو ان کو اجازت لینا ضروری ہے، اور شادی کے بعد شوہر سے اجازت ضروری ہے، شوہر کے ساتھ شوہر کی رضامندی ضروری ہے، شوہر کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، شوہر کو ناراض رکھ کے نہیں جا سکتے۔ واللہ مجھے بہت سارے کیسز ابھی ایک نمونے سے یاد آ رہے ہیں، سمان کاؤنسلنگ سینٹر میں کتنے فون آتے ہیں، خاص کر کے اس سیکٹر سے جہاں پر عورتوں کے کام کرنے کا مزاج عام ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں میں، جیسے ابھی نوئیڈا ہے انڈیا میں، یا بنگلور کا ایریا IT فیلڈ ہے، جہاں پر عورتیں بڑی تعلیم یافتہ ہیں مسلمان، اور کام کرتی ہیں، ان کا شفٹنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ شوہر اور عورت یعنی میاں بیوی دونوں بھی کام کرتے ہیں، دونوں خوش ہیں، دونوں کے بیچ میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن سبحان اللہ تعالی اکثر ڈیورس یا آپس میں جو ہے نا جو ایکسٹرا ریلیشن شپ کے زیادہ امکانات جو ہے نا ایسے سیکٹر میں ہوتا ہے۔ تو مرد مأمون رہے، مرد جو ہے نا خوش رہے کہ بھائی میری بیوی ایک چیسٹی اور بڑی حفاظت کے ساتھ جا رہی آ رہی ہے، اور اجازت ہو، اور اس کے علم میں رہے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے، اس سے چھپائے نہ، اس کے ساتھ وہ کہاں بیٹھتی ہے، کیسا، ایک دم کھلی کتاب کی طرح اس کو رکھے، اس میں فائدے زیادہ ہیں۔ لیکن بیسیکلی یہ کنڈیشن یہ ہے کہ شوہر یا گارجین کی اجازت ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتاتا ہوں، شوہر چلو بھائی بیوی جا رہی ہے، پردے کے ساتھ جا رہی ہے، اور ایون گھر پہ بیٹھ کے بھی ورک فرام ہوم کر رہی ہے، تو شوہر یہاں پر بہت سارے شوہر ایسے رہتے ہیں، بھائی بیوی کمانا صحیح، بیوی پیسے بنا رہی ہے، اچھی بات ہے، دونوں مل کے گھر بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بیوی کے کام میں کبھی ہاتھ نہیں بٹائے گا شوہر، وہ اپنی ناک کے خلاف سمجھتا ہے۔ ایسے مرد میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدتمیز میں سمجھتا ہوں، جو عورت سے وہ کام کرا رہے ہیں جو عورت کا بھی نہیں ہے، کمانا عورت کا کام نہیں ہے، چلو بھائی تم کما رہے ہو، وہاں پہ تم خوش ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ پکانا ہے، کچھ جھاڑنا پوچھنا ہے، کچھ بچوں کو نہلانا ہے، کچھ اس کو سرپرائز کر کے اپنا کام کر کے دینا ہے، یہ مردوں میں ہونا چاہیے۔ نہیں اگر ہوگا نا تو عورت جو ہے نا اس کے اوپر اور برڈن ہو جائے گا، اور ہو بھی رہا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ اسی طریقے سے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ کام کے لیے جب باہر جا رہی ہے عورت، اس کے جو دوسرے جو واجبات ہیں، جو اس کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں عورت کے، بینگ اے مدر، بینگ اے وائف، بینگ اے ڈاکٹر، جو بھی اس کی ذمہ داریاں جو ریسپانسبلٹیز ہیں نا، وہ متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہاں اگر وہ کمپرومائز کر لیے، نو پرابلم، ماں نے بولا کہ میری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر نے بولا کہ آپ بالکل ٹینشن مت لو، میں اپنے حساب سے ہر چیز کھاؤں گا پیوں گا، تم جاؤ، لیکن اگر وہ آبجیکشن کر رہا ہے، اور بچے تو خود نہیں بولتے، اگر بچوں نے اگر یہ بولا بھی امی ہمارا خیال مت رکھو، تو سمجھو کہ وہ الٹا ہے، ہاں۔ یہ جو ذمہ داریاں جو اللہ اس کے رسول کے طرف سے عورت پر ہے نا، بحیثیت ماں اور بیوی اور دوسرے جو اسٹیٹس ہیں اس کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آنا سکتا ہے۔ تو دیکھو یہ پردہ، یہ جو ہے نا، یہ ساری جو ہے میں نے کنڈیشنز بتایا نا، اس کنڈیشن کے ساتھ عورت تجارت کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ کا نام سنا ہوگا، وہ تاجرہ تھی، تاجرہ ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اگر کنڈیشنز ہیں، عورت پائلٹ بھی بن سکتی ہے،
لیکن آج کے زمانے میں ایسی کوئی فلائٹ نہیں ملے گی آپ کو جس میں ایک عورت پردہ کر سکتی ہو، جہاں پر بے پردگی ہی سب کچھ ہے، جہاں پر نرم انداز سے، نازک انداز سے، للچاتے ہوئے انداز سے بات کرنا ہی سب کچھ ہے. وہ پروفیشن ہے، وہ اس کے بغیر آپ کو ایئر ہوسٹس بننے کے لیے دیں گی نہیں. تو ہاں، اگر کوئی ایسی فلائٹ بن گئی، بنا سکتے ہیں، مسلم ممالک بنا سکتے ہیں جہاں پر صرف عورت، بڑے پابندی کے ساتھ، بڑی جو ہے اخلاق کے ساتھ، مرد کا بچہ بھی وہاں پہ پھٹکے گا نہیں. وہاں پر پھر مرد کو ایئر ہوسٹس تو نہیں بنائیں گے، ہے نا، عورت ہی کو بننا پڑے گا. تو دیکھیے فی ذاتی ہی، یعنی اپنے آپ میں کوئی کام مرد کے کرنے کے، کوئی کام عورت کے کرنے کے جنرلی نہیں ملتے. ہر وہ کام، ہر وہ پروفیشن، ہر وہ ہنر جو مرد سیکھ سکتا ہے، عورت بھی سیکھ سکتی ہے، کر سکتی ہے. لیکن کنڈیشن ول بی اپلائی دیٹ. یہ ساری جو میں نے 6-7 جو کنڈیشن بتایا، یہ بہت بہت ضروری ہے. اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ نے کمپرومائز کیا تو آپ کی دنیا میں اس کے اثرات دیکھیں گے، اس کے نقصانات دیکھیں گے، اور آخرت میں تو ہیں ہی. جانے سے پہلے 1-2 باتیں بول دیتا ہوں کہ عورت جو ہے نا، عورت کبھی کبھی پڑھنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے میادین ہیں، کچھ ایسے فیلڈ ہیں جہاں پر عورت کی بہت ضرورت ہے. یعنی کہ وہ میں ایک فرض کفایہ، یعنی کہ فرض ہے وہ، یعنی کفایہ مطلب کچھ عورتیں تو کم از کم وہ فیلڈ میں آنا ہی ہے، ورنہ ساری امت گناہ میں آئے گی. اب کیا بولتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر طب کا میدان، طب جو ہے نا، میڈیسن کا جو فیلڈ ہے، یا جو ڈاکٹر بننا ہے یا گائناک بننا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہماری عورتوں کے لیے مزاج عام کرنے کے لیے مسلم عورتوں کو میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہیے، طب کے میدان میں جانا چاہیے. ہاں، اور جو ہے ٹیچنگ کا میدان ہے، سبحان اللہ، ایجوکیشن چاہیے، اسلامی اسکول آپ کو چاہیے، عورتوں سے بات کرنا ہے وہاں پر. اور آپ دیکھ لیجئے گا جتنے بھی اسلامی اسکول چل رہے ہیں اس میں 95% ماشاء اللہ جو لیڈر بنے ہیں، جو ٹیچرز بنے ہیں، جو مینٹرز بنے ہیں، جو پرنسپلز بنے ہیں، سارے کے ساتھ عورت بہنیں اور بچیاں ہیں. وہ ان کا میدان میں جانا امت کے پروگریس اور کے لیے، امت کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور عورت کی پڑھائی، لاسٹ میں جو پوائنٹ بہت ضروری ہے، اگر اس کو، یہ سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بہت ہی معنی خیز چیزیں ہیں، یہاں پہ نہیں بولوں گا تو وہ پھر ادھوری رہ جائے گی. عورت کی پڑھائی کو اور جاب کو ملا کے مت دیکھو. مردوں میں چلے گا، بیٹا پڑھے گا، بیٹا سیکھے گا تو کل کمائے گا، پیسہ لائے گا، ٹھیک، بہت ضروری ہے، وہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن عورت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. عورت کو آپ اس لیے پڑھاؤ کہ وہ دنیا کو سمجھے، وہ کل اپنے بچوں کو پڑھائے. کل کے دن کہیں اگر بازار کیا ضرورت کے تحت کسی سے ڈیل کرنا پڑے، کسی سے مناقشہ کرنا پڑے، کسی سے وارتالاب کرنا پڑے، تو اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں، ہے نا. اور امت کو کہیں بھی کسی مشکل وقت میں ضرورت پیش آئے ایک پروفیشنل عورت کی، تو یہ اپنے اس میدان میں اتر جائے. عورت کی پڑھائی کو اس کی شخصیت سازی سے جوڑو، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے جوڑو. اس کی پڑھائی گھروں کو بنانے میں، گھروں کو سنوارنے میں، گھروں کے اندر خوشیاں اور زندگیوں کو باقی رکھنے میں، جو کہ سوشل کا کریڈ ہے، یعنی کہ ایک بیک بون آف دا سوشل ہے، یہ گھروں کے اندر خوشیاں. یہ کام عورت کو کرنے کے لیے ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. ایک جاہل، ان پڑھ، اسکول نہیں گئی، 4 کلاس پڑھی، 5 کلاس پڑھی، جسٹ جو ہے 10th میں پڑھا کے گھر میں بیٹھا ہے. اور جو ڈگری ہولڈر جو بچی ہے نا، ان کے سینس آف ہیومر میں اور ان کے ڈیلنگ کے جو انداز میں بہت بہت فرق ہے. ہمارے پاس سمان میں آتی ہیں لڑکیاں، جب بات کرنا شروع کرتی ہیں، عورتیں جب ان کے بات کرنے کے انداز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچی پڑھی لکھی ہے، کیونکہ بات کرنے کا انداز ہے، پریزنٹیشن سکل ہے، کہاں سے شروع کر کے کہاں سے. اور ایسی بچیاں جن کو نہ منہ کھول کے بات کرنا آتا ہے، نہ کیسے بات کرنا آتا ہے، اپنی مظلومیت کو بتلانا بھی نہیں آتا، یعنی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ بتلانا بھی اس کو نہیں آتا. فوراً پوچھتے ہیں بیٹا آپ کتنا پڑھے ہیں؟ میں 8 کلاس پڑھی ہوں. یہ حاشیہ دکھ رہا ہے آپ کی پرسنالٹی میں، دکھ رہا ہے کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں. نہیں، اس کو ہم ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں پوچھتے، تھوڑا جاننا پڑتا ہے نا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ ہم ان کو ہماری اسسٹنسی ان کو کتنی چاہیے ایز اے کاؤنسلر، اس لیے پوچھتے ہیں. اور آخری بات، جب آپ کی بچی بتائے ہوئے کنڈیشن کے مطابق، آپ کی بہو، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی جب بتائے ہوئے کنڈیشن کے مطابق جاب کر رہی نا،
تو گھر کے جو وہ افراد جو اس کے آس پاس میں رہتے ہیں، شوہر، بچے، ساس، تھوڑا کان کھول کے سن لیجیے گا، ساسیں، اللہ ان کو خوش رکھے، نننیں، جٹانیاں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے کاموں کو کچھ اپنے اوپر لے لیں، ان کی غلطیوں کو چھپائیں، ہاں، ان کو انکریج کریں، ان کو بتائیں کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، آگے بڑھو، ہے نا. یہ جو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری دین کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور دین کی حفاظت دین پر پریکٹس کرنے سے ہوتی ہے، دین کو سمجھنے سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں رائٹ ڈائریکشن دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.